حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام اور بلند و بالا صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ اور بے شمار بے انتہا صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور نجات کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ کے آل طیبین پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، یہ ذی القعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ آج غالباً 27 تاریخ ہے۔ تقریباً 3 دنوں کے بعد ایک نیا مہینہ شروع ہو جائے گا، سال کا آخری مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ۔ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں یہ بہت ہی عظمت والے اور فضیلت والے دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی قرآن اور حدیث میں بڑی اہمیت اجاگر کی گئی ہے، اور ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ذی الحجہ کے شروع کے ان 10 دنوں کے بارے میں بہت سارے اہل علم کا خیال ہے کہ یہ سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہیں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہیں ان سے بھی افضل ہیں۔ اور جہاں تک راتوں کا تعلق ہے تو سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، کیونکہ ان میں شب قدر ہے۔ لیکن جہاں تک دن کا تعلق ہے تو تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں ایک دن عرفہ کا دن ہے، اور اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ایک دن 10واں دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ قربانی کے دن کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ قربانی کا دن۔ اور عرفہ کے دن کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اس دن روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوتی ہے، عرفہ کا دن، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اور عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آنے والے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں بہت ہی اہم ہیں، بہت ہی عظیم الشان ہیں۔ ہمیں ان 10 دنوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان میں چھوٹی اور بڑی تمام نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسی طرح سے ذی القعدہ کا مہینہ، اور پھر ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں، محترم مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں گناہوں سے خاص طور سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی فرائض و واجبات کو ترک مت کرو اور برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب نہ کرو۔ خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں میں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی تاکید کی ہے۔
لہٰذا ان دنوں میں ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے اور ہر قسم کی نیکی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دن بہت ہی عظیم ہیں اور بہت ہی اجر و ثواب کے دن ہیں، عظمت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کی مغفرت کی بارش ہوتی ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس طرح کے موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ نیکیوں کے لیے جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس کی جستجو میں ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر کمائیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا نامہ حاصل کریں۔ ایک کامیاب بزنس مین وہی ہوتا ہے جو سیزن میں زیادہ محنت کرتا ہے اور زیادہ مال کماتا ہے۔ ایک کامیاب تاجر اس طرح کے سیزن کی تاک میں رہتا ہے اور کسٹمر کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ اسے اپنی دکان میں مارکیٹ میں لاتا ہے اور اس پہ خوب کماتا ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک مومن اپنی اس تجارت میں خوب فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور وہ بھی اس طرح کے سیزن کی تاک میں رہتا ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، پیش قدمی کرو، آگے بڑھو، جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ اور فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جلدی کرو، نیکیاں کماؤ، جو بھلائیاں ہیں، جو اجر و ثواب کے کام ہیں ان کے کرنے میں جلدی کرو، آگے بڑھو۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آنے والے 10 دنوں میں ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں ان میں ہم خوب نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بہت ہی عظیم الشان دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ پورے سال بھر میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک عمل اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا ہے۔ کون سے 10 دن؟ یہ آنے والے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ پورے سال کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ نیک عمل انہی دنوں میں ہیں۔ رمضان المبارک سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا جانے والا ہے، لہٰذا ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان 10 دنوں میں خوب نیک اعمال کرنے اور اجر و ثواب کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے نیک اعمال ہیں؟ تو اس سلسلے میں اہل علم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے سر فہرست نماز کی ادائیگی ہے، نماز کی پابندی ہے، اس لیے کہ ایمان کے بعد سب سے ضروری چیز نماز ہے، اور نماز میں فرض نماز، وہ نمازیں جو کہ فرض اور واجب ہیں، 5 وقتہ نمازیں، ایمان کے بعد سب سے اہم یہی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسی طریقے سے ایمان کے بعد نماز وہ چیز ہے کہ اگر وہ نام اعمال میں نہ ہو تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں جو پاس ہو گیا تو آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی، جو نماز کے بارے میں فیل ہو گیا تو آگے کی منزلیں ان کے لیے اور مشکل ہو جائیں گی۔ تو سب سے اہم چیز نماز ہے ایمان کے بعد۔ تو ان 10 دنوں میں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو سنت اور نفل نمازیں ہیں ان کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ تہجد کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اور سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور وتر کی نماز وغیرہ، اس لیے کہ یہ ایام وہ ایام ہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ اسی طریقے سے نماز کے بعد صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو پائیں گے کہ جگہ جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے،
صدقات اور خیرات کا حکم آیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ انفاق کا حکم آیا ہے، اس کی تاکید آئی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات نماز کا ساتھ ہی ہے، لہٰذا جو نمازی ہوگا وہ صدقات و خیرات بھی کرے گا، اس لیے نماز کے ساتھ صدقات و خیرات کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی کتنی دھوپ ہے، کتنی تپش ہے، کتنی گرمی ہے، ہر انسان کو کم سے کم ایک سایہ چاہیے، ایک چھاؤں چاہیے۔ یاد کیجیے قیامت کے دن کو، جس دن سورج 1 میل کے برابر ہوگا اور ہر کوئی اپنے اعمال کے وقت پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس دن کم سے کم ایک سایے، ایک چھاؤں کی ضرورت ہوگی۔ جس نے اس دنیا کی زندگی میں صدقہ کیا ہوگا وہ صدقہ اس کے لیے قیامت کے دن چھاؤں بن کر آئے گا، سایہ بن کر آئے گا۔ ہر شخص اپنے صدقے کے چھاؤں میں ہوگا قیامت کے دن، لہٰذا ان دنوں میں صدقات اور خیرات کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو 10 دن ہیں یہ نیک اعمال کے کرنے کے دن ہیں، اور روزہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے روزہ، لہٰذا ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا چاہیے، یہ مسنون اور سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے جو 9 ایام ہوتے تھے، 1 سے لے کر 9 تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ خاص طور سے 9 تاریخ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ان ایام میں روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ روزہ کے علاوہ حج اور عمرہ کرنا ان 10 دنوں کے اعمال میں سے ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے پورے کرو۔ یہ حج کے ایام ہیں، اس لیے کہ حج جو ہے انہی دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ حج کے اختتامی ایام ہیں یہ دن، انہی دنوں میں 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ یہ حج کے ایام ہیں۔ حج کے مناسک انہی دنوں میں ادا ہوتے ہیں، زیادہ تر بیشتر مناسک۔ تو یہ حج اور عمرہ کرنے کے بھی ایام ہیں، اور حج اور عمرہ کرنے سے، جیسا کہ اس سے پہلے خطبہ میں گزرا ہے کہ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور بہت ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ایام ہیں آنے والے، ان میں قربانی کرنے کا بھی نیک عمل پایا جاتا ہے، لہٰذا اس میں قربانی کرنا بھی مسنون ہے، بلکہ بہت سارے اہل علم نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ یوم النحر جو 10 تاریخ ہے قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد بھی 11، 12 اور 13 تاریخ۔ تو قربانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہر سال قربانی کرتے رہے ہیں، بہت ہی پیاری سنت ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں قربانی کا بھی ذکر آیا ہے، قربانی کا بھی حکم آیا ہے، تو ان ایام میں قربانی کرنا بھی مسنون ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں گفتگو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور تحمید یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا، اور تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور اسی طریقے سے تحلیل کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات خوب پڑھنے چاہیے ان 10 دنوں میں، اور اس طرح سے اللہ کا ذکر بلند کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کرنے کے بعد کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا ان دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب الحمدللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، اور اللہ اکبر پکارو، اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لہٰذا اللہ کے ذکر کے دن ہیں، خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ممکن ہو سکتی ہے ان 10 دنوں میں ہمیں خوب نیکیاں کمانا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں یہ جو 10 دن ہیں یہ وہ 10 دن ہیں کہ جن میں تمام نیکیاں کرنا ممکن ہیں۔ ان 10 دنوں کے علاوہ پورے سال بھر میں کوئی ایسا دن نہیں ہے، رمضان بھی نہیں ہے، جس میں آپ ہر نیکی کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہ 10 دن کیوں اتنے فضیلت والے ہیں، کیوں تمام دنوں میں سب سے افضل ہیں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں آپ ہر نیکی کو، تمام عبادات کو انجام دے سکتے ہیں۔
दूसरे दिनों में आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हज नहीं हो सकता, कुर्बानी नहीं हो सकती। लेकिन इन 10 दिनों में नमाज के अलावा, रोज़ा के अलावा, ज़कात और सदक़ात व खैरात के अलावा, तिलावत कुरान के अलावा, ज़िक्र और दुआ के अलावा, तौबा और इस्तिग़फ़ार के अलावा तमाम नेकियों के साथ साथ आप हज भी कर सकते हैं, कुर्बानी भी कर सकते हैं। इसलिए इन 10 दिनों की ज़्यादा अहमियत और फजीलत आई है। लिहाजा इनकी कदर करनी चाहिए, इनको गनीमत समझना चाहिए, और एक मोमिन को चाहिए कि खूब अजर और सवाब कमाए, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत का सामान तलाश करे। ये दिन बहुत ही अज़मत वाले और फजीलत वाले दिन हैं। एक मोमिन को इन दिनों के चले जाने पर अफसोस होता है और इन दिनों के आने का इंतज़ार होता है। ईमान का यही तकाज़ा है। ईमान के बाद एक बंदा नेक अमल की तलाश में होता है। ये बड़े प्यारे दिन, अज़ीमुश्शान दिन हमारे सामने हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनमें नेकियों को कमाएँ, तमाम इबादात को अदा करने की कोशिश करें और इस तरह से अल्लाह की रहमतों और नवाजिशों के हक़दार बने और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत का सामान बनाए। एक और अहम चीज़ और आखिरी चीज़ जो इन 10 दिनों के ताल्लुक़ से है वो ये है कि जिन लोगों का इरादा कुर्बानी करने का हो, उन्हें चाहिए कि ज़िलहिज्जा का चाँद निकल जाने के बाद, ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद वो अपने बाल और नाखून ना कटाएँ जब तक कि वो कुर्बानी ना कर लें। यानी 10 तारीख़ तक, आम तौर से 10 तारीख़ को कुर्बानी होती है, तो जब तक कि कुर्बानी ना हो जाए उसकी तरफ से, जब तक वो अपनी तरफ से कुर्बानी ना कर ले, तब तक ना अपना नाखून कटाए ना अपना बाल कटाए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया फलयुमसिक अन शारिही व अज़फ़ारिही, कि जब ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए और तुम में से किसी का इरादा कुर्बानी करने का हो तो वो अपने बाल और नाखून काटने से बाज रहे, हत्ता युज़ही, यहाँ तक कि उसकी कुर्बानी हो जाए। लिहाजा हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। ख़ास तौर से जो घर के गार्जियन हैं जिनकी तरफ से कुर्बानी होती है, उनको इन 10 दिनों में अपने बाल और नाखून काटने से एहतराज़ करना चाहिए। मुहतरम हज़रात, जिन्हें अल्लाह ताला ने हज की तौफ़ीक़ दी है, वो हज करके नेकी कमाते हैं, अपने गुनाहों को माफ़ कराते हैं, जन्नत हासिल करते हैं। और जो हज पर नहीं गए हैं उनके लिए भी बेहतरीन मौका है, वो जहाँ हैं वहीं रहकर इन नेकियों को अंजाम दें और नेकियां कमाएं। उनके लिए भी कम अल्लाह ताला ने मौका नहीं रखा है, वो भी नेकियां हर तरह की कमा सकते हैं और अल्लाह ताला से अजर और सवाब पा सकते हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हम तमाम मुसलमानों को नेक अमाल के ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर तरह के गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।